یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت کس نے سکھائی اسماعیل کو آداب فرزند۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ وشا جی اور میں ہوں سیف جاد علی شاہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قربانی کی آمد ہے، 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور اسی سلسلے میں آج ہم یہاں آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ اس دوران جتنے مسئلے مسائل آتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہوتی کس وجہ سے ہے، یقیناً آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے انداز میں اس کو بیان کرنے کے لیے یہاں آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، جس کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی شعیب احمد ضیائی صاحب۔ آپ فاضل ہیں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی سے اور سینئر مدرس ہیں جامعہ مہریہ ضیاء العلوم ایبٹ آباد سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں میرے پاس تشریف لائے۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا، ہم آئے اور یہ محبت بھری مجلس ہماری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین۔ بالکل مفتی صاحب، جس طرح سے آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی، تو اس میں سب سے پہلے آپ قربانی کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بیان کریں تاکہ وہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ دیکھیے شاہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دی خمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما الفاطمہ۔ قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، لفظ قربانی کے آپ اگر معنی کو دیکھیں تو جس کا مطلب ہے اللہ کا قرب، رب کی قربت، اللہ کی نزدیکی، یعنی اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنا مال مخصوص دنوں میں مخصوص جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ مخصوص جانور کی قید لگائیے تو اس سے بعض چیزیں اس سے خارج ہو گئی ہیں کہ ہر جانور اب قربانی نہیں کیا جا سکتا، اور جب مخصوص وقت کی قید لگائیے تو اس سے بھی پتہ چلا کہ کوئی آج قربانی کرے کہ تو نہیں ہو سکتی، بالکل کوئی مہینہ پہلے کرے، مہینہ بعد کرے، مہینہ تو بڑی بات ہے، 1 سے 2 دن بھی آگے پیچھے آپ کریں تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بالکل مخصوص ایام ہے 10 11 12، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12، یہ 3 دن ہیں۔ ان میں سے جس دن میں بھی بندہ قربانی کرے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اہمیت اس کی، آپ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت سے کہا گیا، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور یہ قربانیاں کیا چیز ہیں ہمارے لیے، ان میں کیا اجر ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ سنت سے مراد کیا ہے کہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، خلیل اللہ کا لقب ملا۔ اور آپ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کی ذات سے ایک اللہ کی ذات سے جو محبت تھی، جو پیار کا رشتہ تھا، وہ ایک عجیب انداز میں نظر آتا ہے۔ پیغمبر خدا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جوانی میں آپ نے زندگی گزاری، آپ کی شادی ہوئی، بڑھاپے میں آپ چلے گئے، اللہ سے اولاد مانگی، اولاد بڑھاپے میں جا کے نصیب ہوئی، بالکل پچھلی عمر میں اولاد ملی، اب اس اولاد کو حضرت اسماعیل اور حضرت آپ کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ، حاجرہ۔ یہ بھی ایک امتحان ہے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اے ہمارے خلیل انہیں جائیں اور بیابانے میں حرم کے قریب چھوڑ کے آ جائیں۔ تنہائی ہے، ویرانہ ہے، بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، جنگل ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بس مخصوص تھوڑی سی دے کے آ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے سوال کیا کہ یہ اللہ کے حکم سے آپ کر رہے ہیں یا یہ اپنی مرضی سے؟ تو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم پھر اللہ کے حکم پہ راضی ہیں۔ تو بہرحال پھر آپ نے ان کو وہاں چھوڑا، تنہائی میں چھوڑا۔ اب یہ جو جب چھوٹی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہیں پہ آپ نے وہ ایڑی رگڑی پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا، زمزم۔ زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ اب یہ جب اتنی پچھلی عمر میں اولاد ملی، اتنا امتحان، پھر جا کے انہیں وہاں پہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ صاحب اولاد لوگ جو انہیں پتہ ہے کہ ویرانے میں اپنی بیوی اور بچے کو تنہا چھوڑ کے آ جانا بہت ایک مشکل کام ہے۔ مشکل کام ہے یہ، لیکن یہ اللہ والوں کی آزمائش، جتنا ان کا مرتبہ ہوتا ہے نا، اتنی بڑی آزمائش آتی ہے، بے شک اور جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا بڑا اللہ نے اس کو صلہ بھی دینا ہے۔ بے شک۔ صلہ اب یہ ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم کو یہ اولاد ملی، تنہائی بھی چھوڑ کے آ گئے، جب یہ جوان ہوئے تو اللہ کو حکم میں آپ اسے رائے خدا میں ذبح کرو۔
اللہ پچھلی اکبر۔ عمر کی ملی اولاد، آسوں امیدوں سے خدا سے مانگ کے دعا لی، اللہ سے مانگا کہ مجھے اولاد دے، اور پھر اسے قربان کرنے کا حکم آ گیا۔ وقت آ گیا جوانی کا، حکم ہوا پیغمبر اب اسے رائے خدا میں ذبح کر۔ آہ، لیکن اب امتحان یہ ہے کہ اب اللہ کے نبی دیکھیں، آپ نے فرمایا جو اللہ کا حکم ہے میں اس پہ راضی ہوں، راضی برضا ہوں، لے کے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ قرآن اللہ پاک میں اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب دیکھا ہو کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا کیا کہتا ہے۔ تو بیٹے بھی پھر اللہ کے نبی تھے، عرض کیا ابا حضور یا ابت افعل ما تؤمر، آہ، ابا جی جو آپ کو حکم ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے بھی صبر کرنے والوں میں پاؤ۔ یہ قربانی جو ہے یہ ایک سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور ہمیں یاد دلاتی ہے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی رب کی رضا میں اتنے راضی کہ اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ چلے گئے، چھری لئی، لٹایا، چلانا چاہی، اللہ کے حکم سے نہ چلی، آسمانوں سے جنتوں سے آپ کے لیے جنتی مینڈا اتارا گیا جو آپ کی جگہ پہ قربان ہوا۔ یہ ایک عظیم جو سبق ہمیں دیتا ہے یہ واقعہ، یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے اللہ کی اگر رضا ہے تو اپنی خواہشات کو قربان کر دینا۔ اللہ کے نبی ہو کر اپنی اولاد مانگی، آسوں امیدوں کے بعد یہ اولاد ملی، پھر اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، آپ نے کچھ دوسری بات نہیں کی، رب کے حکم پہ راضی ہوئے، جہاں اللہ تیرا حکم ہے تو میں تیری راہ میں اسے قربان کرتا ہوں۔ صلہ اتنا بڑا ہے کہ آج صدیاں بیت گئی ہیں، حضور کی امت چونکہ اب قیامت تک حضور ہی کی امت آنی ہے، بے شک، ختم نبوت کا تاج ہمارے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ سجایا گیا ہے۔ اب جس طرح ختم نبوت یعنی آپ آخری نبی ہیں تو ہم قیامت تک آخری امت ہیں، بے شک، تو اب حضور کی امت جو قیامت تک چلے گی تو ہر امتی بھی نماز میں جہاں درود پڑھتا ہے تو وہاں پر جہاں اب حضور کی امت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم ابراہیم والا والا آل ابراہیم، قیامت تک حضور کی امتیوں کے نمازوں میں بھی اس نبی کا صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں جا کے اولاد ملی، اور وہ بھی رضا الہی کے لیے آپ قربان کرنے کے لیے لے گئے، اور کتنا بڑا مقام و مرتبہ آپ کو دیا گیا کہ امت محمدیہ جو کہ تا قیامت رہنی ہے وہ اس سنت کو جگائے رکھے گی، اور اس سنت کو ہر 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ دوبارہ جگائے رکھے گی، اور اس پہ عمل پیرا ہوگی۔ مفتی صاحب، قربانی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا شاہ صاحب اس کے معنی سے اور اس کے مفہوم سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ قربانی کا مطلب جو ہے نا قربت، اللہ کے قریب ہونا، پھر بندہ گویا اپنے آپ کو یہ اللہ کے آپ سامنے یہ رکھ کر ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں سمجھیں وہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ اپنے مال سے زیادہ پیار کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے کنز خزانے سے محبت بالکل کرتا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن جب اللہ کو حکم آتا ہے تو انسان بتاتا ہے کہ اللہ تیرا حکم ہے تو میں اپنی سب سے پیاری چیز جو مجھے خزانہ ہے میں وہ بھی تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ ہاں، تو گویا اس میں بھی رب کی رضا ہی ہے کہ بندہ اپنی سب سے محبوب چیز جسے انسان محبت کرتا ہے، جس کی خاطر دن رات وہ دوڑا داڑی محنت میں لگا کرتا ہوا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن جب اللہ کو حکم آتا ہے تو گویا بندہ کہتا ہے خدایا تیرا حکم ہے تو یہ مال بھی تیری راہ میں قربان ہے۔ ہے، تو بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی۔ قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنا جو آپ کا مال ہے، آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو آپ رضا الہی کے لیے قربان کر دیں۔ ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے جی۔ اچھا مفتی صاحب، آ جاتے ہیں جی تھوڑا سا مسئلے مسائلوں پر۔ تو کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ ابھی آپ نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ مخصوص دن اور مخصوص جانور، جانور، تو وہ کون سے مخصوص جانور ہیں؟ مخصوص جانور شاہ صاحب یہ انتہائی اہم ترین کوشچن ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی ہے، اور قربانی کے آگے یہ جا کے بہیمۃ الانعام فرمایا
یہ زمین پہ چلنے والے جانور، فرمایا ان میں پھر دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا تذکرہ فرمایا، فرمایا یہ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 ٹوٹل جانور ہیں، 4 جوڑے ہیں، بکری بکرا اس کا بھی بیان فرما دیا، ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابن اثنین، ایک جوڑا بکرا بکری کا ہے، دوسرا گائے اور بیل کا ہے، تیسرا جوڑا دمبے اور اس کا ہے مونس کا، اور چوتھا جوڑا اونٹ اور اونٹنی کا ہے۔ اس میں جس چیز پہ زیادہ بحث مباحثہ کیا جاتا ہے، جو ہمارے یہاں چلتا ہے کہ بھینس جسے یا اس کا مذکر جو ہوتا ہے جسے بھینسا یا جی کٹا جسے کہا جاتا ہے، اس پہ زیادہ بحث چلتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے، پرانے صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں ہمارے علماء نے فرمایا یہ جو آیہ مقدسہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ، اس کے ضمن میں تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو صاحب کتاب میں مفسر ہیں، انہوں نے حضور کے ایک مشہور تابعی ہیں، ان سے یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی کی ایک قسم ہے، اس کو عربی میں جاموس کہا جاتا ہے، جاموس، اور کہا جاموس ایک نوع ہے اور گائے ایک جنس ہے، تو گویا والجاموسو یا نوع من البقر، کہ بھینس یہ گویا گائے ہی کی ایک قسم ہے، یعنی بھینس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، بھینس کی بالکل قربانی ہو بھینس سکتی، اور اس کا جو مونس ہے جس کو ہم مذکر اپنی مذکر جس کو ہم اپنی لوکل لینگویجز میں کٹا اور بھینسا کہتے بھینسا ہیں، کہتے ہیں، وہ بھی قربانی کے اس بالکل میں آتا ہے۔ ٹھیک قربانی میں جائز ہے، سال جو پورا ہم 12 مہینے جب اسے کھاتے ہیں ذبح کرتے ہیں تو صرف قربانی کے موقع پر حرام ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک اگر ہر جانور حرام ہے تو پھر سارا سال بھی حرام ہوتا، اسے ذبح نہ کیا جاتا، اس کا دودھ نہ استعمال کیا جاتا، بھینس کا دودھ اس کا استعمال ہم کرتے ہیں، اس کا آپ گوشت کھاتے ہیں، اس کا گھی دہی سب کچھ کھاتے ہیں، تو بالکل صرف ایسے ہی جانور ہی حرام ہے ایسا نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ جانور عرب کا نہیں ہے، ہمارے علاقے ایشیائی اس علاقوں میں ایشیائی خطے میں جو ہے یہ یہ پایا زیادہ ہے۔ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں پر اس کے احکام بیان نہیں ہوئے، لیکن بڑے ائمہ کرام امام مالک کا قول بھی ہے جنہوں نے کہا کہ میں اس کو بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں جانتا کہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے، بالکل یہ جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ بالکل گائے ہی کی ایک قسموں میں سے ایک قسم ہے یہ بھینس، اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ بالکل ایسے ہے جی۔ 8 جانور جو بھی مفتی صاحب نے گنوائے، اور ان میں ایک جو ایکسٹینشن ہے وہ ایکسٹینشن نہیں ہے بلکہ وہ بھینس ہی کی قسم ہے، اور اس کی اس جانور کی جو قربانی ہے وہ بھی جائز ہے، وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، یہ تو تھا کہ کن کن جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ بکرا، دمبا، بیل، اونٹ میں قربانی کے حوالے سے کیا فرق ہے؟ دیکھیں بیسکلی فرق تو جیسے میں نے کہہ دیا کہ یہ چاروں جوڑے قرآن میں بیان ہو چکے ہیں، بیان ہو چکے ہیں۔ یعنی چاروں جانوروں کا تذکرہ موجود ہے، فرق یہی ہے کہ ان کی جنسیں الگ ہیں، بیل الگ جنس سے ہے، بکرا کا دمبا یہ الگ جنس ہے، اونٹ الگ جنس ہے۔ ٹھیک ہے، طے کی قربانی تو قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضور نے ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ہمیں حکم دیا کہ ایک مینڈا لایا جائے، اور مینڈے کے متعلق حضور نے فرمایا وہ سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کے بیٹھتے ہیں اس کے پیٹ بھی سیاہ ہو، چلتا ہے تو اس کے پاؤں بھی سیاہ ہو، دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں۔ حضور نے ٹھیک ہے، پسند اپنی بیان فرمائی، فرمایا ایسا مینڈا لایا جائے۔ جب لایا گیا تو اللہ کے نبی نے پھر دعا مانگی، تیز چھری فرمایا لے کے آؤ، اور بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، حضور نے فرمایا اللہ اسے قبول فرما میری جانب سے، میری آل کی جانب سے، میری امت کی جانب سے۔ تو قربانی میں اگر آپ حضور کی سنت سمجھ کے کریں تو مینڈے کو یہ پھر یہ افضل ہے، سب سے افضل مینڈا آ افضل مینڈا جاتا ہے۔ آگے۔ تو باقی یہ ہے کہ جائز شریعت میں چاروں جو جوڑے بیان ہوئے ان میں سے ہر ایک کی قربانی آپ کر سکتے ٹھیک ہو گیا جی۔ شریعت میں سب سے افضل جو ہے وہ مینڈے کی قربانی ہے، اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید میں بتا دیے گئے ہیں جانور ان کی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب یہاں پہ ایک اور بڑا اہم اور بڑا خاص سوال ہمارے پاس ہے کہ ایک بیل یا اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اب اس کو دو طریقوں سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، ایک چھوٹا جانور کہہ لیتے ہیں، ایک بڑا جانور کہہ لیتے ہیں۔ تو چھوٹے جانور میں اور بڑے جانور میں ان میں ذرا حصوں کا فرق بتا دیجیے۔
دیکھیں قرآن میں جو جانور بیان ہوئے جوڑے تو بیان ہو گئے، بے شک اب ان میں آگے حصے جو ہیں وہ صرف آپ بڑے جانور سے مراد یہ ہے کہ سب سے چھوٹا یہ دمبا اور اس کی جنس دوسرا ہے مذکر مونس، یہ دونوں، اور بکرا اور بکری یہ چھوٹے جانوروں میں، ٹھیک ہے، ان میں آپ ایسا شامل نہیں کر سکتے، صرف ایک ہی بندے کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے، ان میں 2 بندے 3 بندے شامل نہیں نہیں ہو ہو سکتے۔ سکتے، باقی رہ گیا گائے بیل، بھینس بھینسا، اور اس طرح اونٹ اونٹنی، ان جانوروں میں آپ 7 حصے تک شامل کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اچھا یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا ڈاؤٹیبل کوسچن ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب 7 یا 5 یا 3 یا طاق یا جوت کی کوئی شرط ہے اس میں، یا پھر 2 ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، 3 ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ رہنمائی فرمائیے گا۔ یعنی بڑے جانور میں گائے بیل بھینس بھینسا اور اونٹ میں، اونٹ میں ٹھیک ہے، بڑے جانوروں میں 7 سے کم آپ جتنے ایسے بھی شامل کریں کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 ہوں، 7 سے زیادہ نہیں، کم کی کوئی قید نہیں ہے، 2 بندے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 4 5 6 7 جتنے بھی ہوں، چاہے دفت ہیں یا طاق، دونوں صورتوں میں 7 سے کم شامل ہو سکتے ہیں۔ قربانی ہو جائے گی۔ اچھا یہاں پہ ایک اور سوال ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں حقیقے کا حصہ ہو سکتا ہے، ڈال سکتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں؟ بالکل، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے، عقیقے کے لیے وہی تمام شرائط ہیں جو قربانی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اکیلے میں اگر آپ عقیقہ کرتے ہیں تو جس طرح قربانی کے موقع پر بیل اور گائے اگر خریدنی ہے تو پھر وہ 2 سال کی پوری ہو، بالکل، بکرا یا بکری آپ نے خریدنی ہے تو پھر وہ 1 سال کی عمر اس کی پوری ہو، 1 سال سے کم نہ ہو۔ ہم لوگ تو دانت تو اسے پہچان کرتے ہیں نا کہ دوندا جی ہے جی، کہ نہیں ہے، دھوندا چوگا، تو وہ پہچان ہے کہ جب گائے اور بیل یہ 2 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے دانت گرتے ہیں، یہ پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، بکرا اور بکری یہ 1 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے دانت گرتے ہیں، وگرنہ دھوندا ہونا شرط نہیں ہے شرعی طور پر۔ ٹھیک ہے، شریعت نے عمر مقرر کی ہے کہ بکرا اور بکری آپ کرتے ہیں تو 1 سال پوری عمر ہو، کہ بڑا جانور ہو تو اس کی 2 سال، اونٹ ہے تو پھر اس کی 5 سال۔ اگر شرطیں وہی ہیں جو قربانی کے جانور میں وہی عقیقے میں، تو اگر کوئی بندہ عقیقے کا الگ سے قربانی میں ایسا ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، یہ کہ نہیں ہے کہ اسی کو کہے یہی عقیقہ بھی ہے اور یہی میری قربانی بھی ہے، ایک کو 2 نام نہ دے، 2 ایسے ڈال سکتا ہے، ایک الگ قربانی کا دوسرا الگ عقیقے کا، تو بالکل ڈالا جا سکتا ہے۔ بالکل جی، اگر 2 الگ الگ نام دے کے 2 الگ الگ آپ حصے ڈال کے کرتے ہیں تو آپ کا حقیقہ بھی ہو جائے گا اور آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جانور میں کون سا عیب ہو تو قربانی نہیں ہوتی؟ جانور کے حوالے سے یہ کہ شاہ جی یہ اللہ کی راہ میں جو آپ مال قربان کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں وہ چیز دے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ قرآن پاک میں ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو کہ جب تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ بے شک، تو جب فرماتے ہیں صحابہ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اپنی سب سے محبوب جو چیزیں ان کے پاس تھیں، جو کسی کے پاس اچھا باغ تھا اس نے کہا میں یہ باغ رائے خدا میں دیتا ہوں، تو یعنی محبوب چیز کو رائے خدا میں قربان کرنا چاہیے۔ تو قربانی بھی چونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس میں دیکھنا چاہیے کہ قربانی میں جو جانور آپ خرید رہے ہیں اچھا ہو، خوبصورت ہو دیکھنے میں بھی، اور جسامت کے لحاظ سے بھی اچھا ہو کہ جتنا زیادہ اس کا گوشت ہوگا اتنا زیادہ غربا کا بھلا ہوگا، مساکین کا بھلا ہوگا، اقربا کا بھلا ہوگا۔ تو ایسا دیکھنا چاہیے کہ جانور اچھا خوبصورت ہو، فربا ہو، اور پھر اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ عیب سے مراد؟ عیب سے مراد یہ کہ ایسی اس میں کوئی عیب نہ ہو کہ جو تاجروں کے ہاں اس کی قیمت کو کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا کسی جانور کا اندھا ہونا، یہ ایک عیب ہے، تو اندھا جانور ہے تو وہ قربانی نہیں ہو سکتا۔ بھینگا پن ہونا اور ہے یہ کہ جو جانور ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ الگ مسئلہ، بھینگا دیکھنا وہ عیب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی جانور کی آنکھ نہیں ہے یا دونوں آنکھ اندھے ہیں تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے دانت بالکل ختم ہو چکے ہیں، یعنی وہ کچھ چیز چبا نہیں سکتا، وہ اچھی طرح سے خوراک نہیں کھا سکتا، تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، بالکل دانت نہ ہو تو۔ دانت گرنا اور مسئلہ ہے اور دانت بالکل نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح کسی جانور کا اگر کان کٹا ہوا ہے تہائی سے زیادہ، تھن اس کے اگر نہیں ہے، بکری کا ایک تھن ہو تو وہ ایک بھی نہ ہو،
پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. لیکن گائے اور بیل، گائے اور بیل. بھینس جن کے 4 تھن ہوتے ہیں، ٹھیک ان ہے. میں اگر ایک تھن نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 3 تو باقی ہیں نا. ٹھیک. ہاں ان میں اگر 2 تھن خراب ہیں تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی، بھینس کی بھی اور گائے کی بھی. تو اس طرح اور کہا گیا کہ جس جانور کے دانت نہ ہوں، اس کی دم اتنی کٹی ہوئی ہو، اس کے سینگ زیادہ تہائی سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو، یا اتنا لاغر اور کمزور جانور ہے کہ جو خود قربان گاہ تک چل کے نہیں جا سکتا، اسے گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، کمزور لاغر، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. جو عیب یعنی عیبوں میں شمار ہوتے ہیں، تو ایسے عیب والا جانور قربانی نہیں کیا جا سکتا. بالکل جی، آپ جو چیز رائے خدا میں قربان کر رہے ہیں اس کو سب سے اچھا خریدیں، خوبصورت جانور خریدیں، جاندار جانور خریدیں، تاکہ جس سے مفتی صاحب نے بھی بتایا ہے کہ اقربا کا بھی حصہ اچھا نکل سکے اور غربا کا بھی حصہ اس سے اچھا نکل سکے. اچھا مفتی صاحب، آج کل لوگوں میں ایک نئی چیز ٹرینڈنگ میں آئی ہوئی ہے کہ ایک مہنگا جانور خریدنا ہے. فلاں نے 3 لاکھ کا خریدا ہے تو میں 4 لاکھ کا خریدوں، فلاں نے 4 لاکھ کا خریدا ہے تو میں 4.5 لاکھ کا خریدوں. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ دکھلاوے کے لیے مہنگے جانور خریدتے ہیں. اسلام اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں شرعی طور پر قربانی تو اچھی سے اچھی کا حکم ہے کہ آپ اچھا سے اچھا جانور خریدیں اور پیاری سے پیاری چیز خرید کے رائے خدا میں قربان کریں. لیکن رہ گئی جہاں تک معاملہ یہ کہ بندہ کسی کی ضد میں یا کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی سے مقابلے کے لیے اگر کر رہا ہے، تو ہم تو کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت ایسی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر نیت اس کی درست نہیں ہے تو اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیت پر. انما الاعمال بالنیات. بالنیات، عملوں کا دار و مدار رکھا ہی نیت پر ہے. اور بالخصوص یہ جو قربانی ہے تو اس کو متعلق تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا. بالکل. جو تم قربانیاں کرتے ہو، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تمہارے خون کی اللہ کو ضرورت ہے، اللہ تک نہ تمہارا یہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ جانور پہنچتے ہیں. بالکل. اللہ کے ہاں تقوی، فرمایا تمہارا دل اور تمہارا تقوی اور تمہاری نیت کیا ہے، اس کا تمہیں اجر ملتا ہے. کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. تمہارا دل کیسا ہے، تمہاری نیت کیسی ہے. تو ہمیں کسی کی نیت پہ تو شک نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فرمایا یہ دکھلاوا ہے، اور دکھلاوا پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. ریاکاری وہ الٹا نیکی کی بجائے اس کے لیے وبال بن جاتا ہے اور گناہ بن جاتا ہے. بالکل جی، ریاکاری سے بچنا چاہیے. اور انما الاعمال بالنیات، مفتی صاحب نے بات ختم کر دیا کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو رب تعالیٰ آپ کی قربانی ضرور قبول کریں گے. اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ قربانی کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کون سا اہم پیغام ہمارے ناظرین کو دیں گے، دیکھنے والوں کو، کہ جس سے وہ احتیاط کریں اور اس کی ضرورت بھی ہے؟ سب سے ضرورت تو بنیادی جیسے میں نے کہہ دیا کہ تمہاری نیت پر سارا دار و مدار ہے. نیت آ انما گئی. الاعمال بالنیات. تو سب سے بنیادی چیز ہماری ہونی یہی چاہیے کہ ہم یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس امت میں حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ایک باقی رکھا گیا عمل ہے. تو ہمیں اس میں سب سے زیادہ اپنی نیت پہ فوکس کرنا چاہیے. ہماری نیت درست ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کی رضا مطلوب ہو. ہمیں رضائے الہی کے لیے اللہ کی راہ میں یہ جانور ذبح کرنے چاہیے، نہ کسی کو دکھلاوے کے لیے، نہ ریاکاری کے لیے، اور نہ ہی کسی اور دوسری چیز کے لیے. صرف رائے خدا میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اسی پہ اجر ہے. اگر وگرنہ نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر تمہارے یہ جانور ذبح کرنا بھی گویا ہمیں ثواب کی بجائے عذاب ہی مل سکتا ہے. کریں ہم نیکی، ملے ہمیں گناہ. بالکل تو سب سے ہمیں بنیادی جو چیز ہے وہ ہمیں نیت ہماری درست رکھنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہیں پہ ہم ایک اور سوال بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ اس کے جو حصے ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک غربا کا. ان کو تقسیم کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے یا پھر جو جس کے حصے میں آ گیا وہ آ گیا؟ نہیں، یہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا، دین آفاقی ہے. یہ اللہ کی طرف سے دین آیا، یہ قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے. بے شک. اس کا ہر عمل اس کے پیچھے ایک حکمت پوشیدہ ہے. اب قربانی جو آپ کرتے ہیں تو قربانی کا صرف فقط حکم یہ ہے کہ آپ جانور ذبح کریں، خون بائیں، بس آپ کی قربانی ہو گئی.
आप ठीक। सारा गोश्त उठा के जानवर किसी के वाले कर दें तब भी ठीक है, जायज़ है। सारा जानवर उठा के आप फ्रिज में रख लेते हैं तब भी ठीक है। सारा किसी एक को दे देते हैं, एक को भी देना जायज़ है। लेकिन ये शरीयत ये कहती है आप कुर्बानी कर रहे हैं तो इसमें सबका भला हो। ये नहीं कि आप कुर्बानी की सबको दे दी, घर वाले भूखे रहें। फरमाया घर वालों का भी ख्याल है, अपने लिए भी रखनी है। फरमाया सारा खुद रख लो, गुरबा को ना दो। तो इसमें गरीबों का हक मारा जा रहा है। बिल्कुल। कहा आप गुरबा को भी इसमें शामिल रखें, अपना भी कर लें, गरीबों का भी कर लें तो रिश्तेदार रह जाएं। फरमाया 3 हिस्से करें, शरीयत ने अच्छा तरीका बताया। एक हिस्सा अपने लिए ताकि कुंबा कबीला भी खाए, और दूसरा हिस्सा फरमाया कि अपने रिश्तेदारों के लिए वो भी इसमें शामिल हो जाएं, और तीसरा फरमाया फिर मसाकीन गुरबा, ताकि वो भी इस ईद की खुशियों से महरूम न रहें, और तुम्हारी मुआशरे में, तुम्हारी सोसाइटी में, ताकि हर बंदे तक इस कुर्बानी से उसका हिस्सा पहुंच जाए, गरीबों में भी जाए, मसाकीन में भी जाए, रिश्तेदारों में भी जाए और ख़ुद भी खाए। इसलिए कहा शरीयत ने 3 हिस्से मुकर्रर करके अपने लिए भी रखे और मसाकीन को भी दे और रिश्तेदारों में भी तकसीम फरमाए। जी बिल्कुल जी, शरीयत को अगर आप लोग फ़ॉलो करेंगे तो यकीनन आप भी खुश रहेंगे, आपके दरवाज़े पे आने वाले गुरबा भी खुश रहेंगे और आपके रिश्तेदार भी खुश रहेंगे, हर एक को उसका गोश्त, उसके हिस्से का गोश्त पहुँच जाएगा। मुफ्ती साहब, आजकल एक नया सिलसिला भी इसमें शुरू है। इस सवाल को भी ऐड करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ऑनलाइन कुर्बानी का एक सिलसिला आजकल एक चला हुआ है कि आप ऑनलाइन किसी को पैसे सेंड कर देते हैं और ये भी कह देते हैं कि आप खुद ही गोश्त तकसीम कर दें, या फिर ऑनलाइन आपके सामने नहीं होती, वो आपके घर तक गोश्त पहुँच जाता है। तो इस बारे में हमारा दीन क्या कहता है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? बिल्कुल देखें, आज चूँकि जदीद जो दौर है, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो जिद्दत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल। जैसा आपने कह दिया ऑनलाइन और कुर्बानी का, तो आपको अगर एतमाद है, जिस तरह कई मराकज़ में होता है, लोग ऑनलाइन रब्ता करते हैं और कुर्बानी का सिर्फ़ अपने पैसे पेमेंट भेज देते हैं, जानवर ज़िबा होता है, उनका हिस्सा तैयार होता है, उनके घर तक पहुँच जाए। इसमें कुर्बानी जायज़ है, लेकिन ये एहतियात ज़रूरी हो कि जिन पर आप एतमाद कर रहे हैं, तो वो इन चीज़ों का ख़्याल रख रहे हैं या कि नहीं। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम तर चीज़ों का ख़्याल पास रखें। ये नहीं है कि जानवर 2 साल का हो ही ना, वो 1.5 साल का जानवर अपने पैसों की खातिर सस्ता खरीद कर और कहें कि हम इसमें 7 हिस्से शामिल कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई और शर्त का अगर वो ज़िबा करने वाले ख़्याल नहीं कर रहे, तो वो खुद अल्लाह के यहाँ मुजरिम होंगे। बाकी ऑनलाइन आप पेमेंट भेजें, और वो अगर इनकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, शराइत पूरी जिस जो कुर्बानी की शर्तें हैं उनको पाकर ऐसा जानवर है, कुर्बानी बिल्कुल की जा सकती है, और उसको अल्लाह की राह में इस तरह से कुर्बान किया जा सकता बिल्कुल जी, ऑनलाइन कुर्बानी भी हो सकती है और ऑनलाइन है। कलेक्शन भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे जो ख़ास बात है जिसका आप लोगों ने ख़्याल रखना है, वो ये है कि क्या आप जिनको पैसे दे रहे हैं, जिनके साथ आप हिस्सा डाल रहे हैं, क्या वो इसके काबिल हैं, क्या एतमाद के काबिल हैं कि नहीं हैं? अच्छा मुफ्ती साहब, अ, कुर्बानी क्या हर मुसलमान पर वाजिब है या इसका कोई ख़ास निसाब है? इस बारे में रहनुमाई फ़रमाइए। बिल्कुल, दुरुस्त फरमाया आपने। कुर्बानी को शरीयत ने मुकर्रर किया है हर साहिब निसाब पर। हर साहिब निसाब पर। साहिब निसाब मर्द हो या औरत, ठीक है। सिर्फ ये मर्द पर नहीं है, औरत अगर खुद साहिब निसाब है तो औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। अब साहिब निसाब क्या है? साहिब निसाब हमारी शरीयत में जो हुक्म बयान हुआ है कि एक शख्स अपनी हाजत असलिया, जिसकी असली हाजत की चीज़ें हैं, उसका घर है रहने का, भला वो करोड़ का कहीं ना हो, 1 करोड़ का भी है तो वो उसकी ज़रूरत का है। ठीक है। उसके पास अपनी ज़रूरत की गाड़ी है तो 10-20 लाख की है, 40 लाख की है तो उसकी ज़रूरत की है। मोबाइल अच्छा है, महंगा है, ज़रूरत का है। तो ये ज़रूरत वाली चीज़ें निकाल के, इसके अलावा अगर उसके पास इतना माल बचता है कि जिस माल की कीमत हो 7.5 तोला सोना की कीमत के बराबर, या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, तो फिर उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। अब आज के दौर में मैंने जो आज के रेट से हिसाब किया है, तो सोने का हिसाब आप लगाएं तो गालिबन वो क्योंकि आज का जो रेट था ठीक है। 35 लाख के करीब उसकी मालियत बन रही है, अगर बंदा इसके करीब है। लेकिन चांदी का निसाब देखें तो तकरीबन 4,16,377 रुपया।
4 آج लाख 16,377 آج دن کا 20 मई मई 2026। 26 आज का रेट है, मैंने जो हिसाब किया था उस एतबार से 4,16,377 बनते हैं। अगर इतने किसी के पास एक्स्ट्रा रकम पड़ी हुई है या इतनी रकम की कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे बाज़ लोग घर में प्राइस बांड वो खरीद के रख लेते हैं, तो ये ज़रूरत के नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। किसी के पास प्लाट है 10 लाख का है 20 लाख का है, वो ज़रूरत का नहीं है, एक्स्ट्रा है। किसी के पास एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ियाँ हैं, एक ज़रूरत की है दूसरी वैसे है, तो ये ज़रूरत से हट के जो चीज़ें हैं, इन सब की कीमत अगर इतनी बनती है तो फिर उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। मर्द हो साहिब निसाब उस पर अलग वाजिब है, औरत साहिब निसाब उस पर अलग वाजिब है। इसी तरह बाज़ लोग घर में कहते हैं कि वालिद साहब ने कुर्बानी कर दी है तो सबकी तरफ से हो गई। ठीक, वालिद साहब अपना शरीयत के पाबंद हैं, उनकी अपनी नमाजें फ़र्ज़ हैं, उन पे अपने रोज़े फ़र्ज़ हैं, उन पे अपने कुर्बानी फ़र्ज़ है। ठीक है। औलाद अगर साहिब निसाब है तो उस पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। और इसमें एक चीज़ और मैं जो ऐड करूँगा वो ये कि बाज़ लोग कहते हैं कि मेरी 7 कुर्बानियाँ हो गई हैं। शायद आपने भी 7 ईदें, हाँ 7 साल वो क्या कहते हैं मेरी दूसरी कुर्बानी है, तीसरी है, चौथी, 5वीं है, 5वीं है। 7 हो गई हैं मेरी बस, मैं बरी ज़िम्मा। ऐसा नहीं है। शरीयत ने जो मुकर्रर फरमाया निसाब वो साहिब निसाब पर कुर्बानी है। वो ज़िंदगी भर पूरी ज़िंदगी अगर साहिब निसाब है तो उस पर पूरी ज़िंदगी कुर्बानी करना वाजिब। और अगर वो ज़िंदगी में एक बार भी साहिब निसाब नहीं हुआ तो उस पर एक बार भी लाज़िम नहीं है। ये यानी 7 वाला इसमें तसव्वुर शरीयत में नहीं है। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई भी नहीं है। नहीं, ये जितनी दफ़ा वो साहिब निस्वाब है उतनी दफ़ा से करनी उसने पड़ेगी। करे हुए। अगर एक बार भी ज़िंदगी में साहिब निसाब नहीं हुआ तो उस पर कुर्बानी एक बार भी वाजिब नहीं। ये 7 वाला नंबर जो हमने ऐड किया हुआ है ये फ़ुज़ूल का है। ये शरीयत में इसका कोई तसव्वुर है नहीं है। बिल्कुल जी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स से एक हमें यहाँ से ये चीज़ सीखने को मिली कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं इसमें कोई भी नहीं है कि आपने 7 दफ़ा कुर्बानी कर लिया तो उसके बाद आप बरी ज़िम्मा हो गए हैं। दूसरी चीज़ एक जो रेट मुफ्ती साहब ने निकाल के बताए हैं उनके हिसाब से अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा मालियत की चीज़ है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं कि एक शख्स है वो इतनी मालियत जितनी चांदी की और सोने की अभी हमने निकाली उससे कम है, वो फिर भी कुर्बानी करना चाहता है तो वो कर सकता है। देखें शरीयत ने उसे पाबंद नहीं किया, लाज़िम वाजिब फ़र्ज़ उस पे नहीं है। ठीक है। अपनी मर्ज़ी से करता है तो वो कर सकता है, उसे सवाब ज़रूर है, लेकिन उसके ज़िम्मे ये हुक्म वाजिब नहीं है। बाकी सारा साल खुदा की नेमतें वो इतनी इंसान खाता है, कमाता है, लाखों का हेर-फेर होता है। बिल्कुल। तो एक कुर्बानी के मौके पे मैं कहता हूँ कि बंदा वो मखसूस सा ऐसा होता है, वो भी डालते हुए हिचकिचाए, शर्माए कि बस मैं ना करूँ, ऐसा हो जाए। जो खुदा तुम्हें सारा साल खिला-पिला रहा है, उसका जब हुक्म आए तो बंदा हो सके तो कर लेनी चाहिए। सवाब ही होगा, करने से गुनाह से नहीं होगा ये है। ठीक है जी, इससे गुनाह कोई भी नहीं है, सवाब ही है और अगर आप करना चाहते हैं लाज़िम इश्क़े ज़रूरी नहीं है। लाज़िम नहीं है, इश्क़े पर इलाही में अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुफ्ती साहब मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी का क्या हुक्म है? बहुत उम्दा, बहुत खूब। अगर कोई शख्स अपने मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करे तो वो इसाले सवाब उनकी दुआ के लिए, इसाले सवाब के लिए तो बिल्कुल जायज़ है। और इसमें हमारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मौला कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहल करीम आपके मुतल्लिक है कि आपने एक मौके पर 2 कुर्बानियाँ की, 2 जानवर आपने राय खुदा में कुर्बान किए। आपसे सवाल किया कि 2 जानवर किस लिए हैं? तो आपने फरमाया मुझे अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था कि आप ज़िंदगी भर एक कुर्बानी अपनी तरफ से और एक मेरी तरफ से, मेरी उम्मत की तरफ से, मेरी आल की तरफ से। तो मौला अली फरमाते हैं कि मैं ज़िंदगी भर फिर 2 जानवर आप ज़बह किया करते थे, एक अपनी तरफ से, एक रसूलुल्लाह की तरफ से। तो आज भी मैं अपने नाज़रीन और सामीन से कहूँगा कि जिन्हें अल्लाह ने तौफीक बख्शी हो, जिनको अल्लाह ने साहिब माल बनाया है, माल अल्लाह ने दिया है, तो अगर अल्लाह उन्हें तौफीक दे तो वो हुजूर के नाम की कुर्बानी किया करें। हाय हाय हाय। जहाँ यानी जिन्होंने ज़िंदगी भर हुजूर हमारे खातर जानवर ज़िबह करते और कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद व आले मोहम्मद व मिन उम्मत मोहम्मद, हाय हाय। अल्लाह तू मेरी जानब से, मेरी उम्मत की तरफ से, मेरी आल की तरफ से कबूल फरमा। जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया तो वो हुजूर के नाम की भी कुर्बानी करें, बड़ी खुशबख्ती है। बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत बड़ा एजाज़ है
کہ اگر آپ کی صاحب استطاعت ہے، میں تو سمجھتا ہوں آج کا یہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو سب سے خوبصورت بات نکلی ہے اور آپ تک یہ پیغام مفتی صاحب کی وساطت سے پہنچا ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، امیجن کریں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر رہے ہیں، اور کیا ہی مقام ہوگا، کیا ہی مرتبہ ہوگا، کیا ہی شانوں والی وہ قربانی ہوگی، کیا ہی شانوں والا وہ جانور ہوگا۔ تو یہ مقام بھی اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو کیا ہی بات ہوگی اس کی۔ سبحان مفتی صاحب ایمان تازہ کر دیا آپ نے بہت ہی خوبصورت ایک سبحان بات کر کے۔ سبحان اللہ۔ قربانی سے پہلے یکم ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک بال اور ناخن نہ کٹوانا، یہ اگر کسی نے کٹوا لیے تو کیا اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ اور اگر کسی نے نہیں کٹوائے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ اس کا دیکھیں صرف یہ بال اور ناخنوں کا نہ کٹوانا، یہ صرف سب حاجیوں جی سے جی مشابہت کی وجہ سے۔ حجاج کرام جو اس وقت اللہ کی سرزمین حرم میں پہنچے ہوئے ہیں، اور جو وہاں حاجی حج کرنے جاتے ہیں، تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ حرم کی حدود میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، وہ حرم کی حدود میں بال نہیں کٹوا سکتے۔ یعنی اگر کوئی ایسا بال چیز ہو جاتی ہے تو پھر ان پہ دم لازم آتا ہے، جو ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ تو فرمایا یہ حاجیوں سے مشابہت کی وجہ سے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں اپنے وطن میں، اپنے دیس میں، وہ بھی ناخن بھی نہ کاٹیں، بال بھی نہ کٹوائیں، ایسا بھی نہ کریں، انہیں حاجیوں جیسا مشابہت کی وجہ سے ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے کاٹ لیے ناخن، بال یہ وغیرہ، تو نہ اس کی قربانی پہ کوئی فرق پڑتا ہے، اور نہ ہی اس کی یہ قربانی یعنی قبول نہیں ہوگی یا ایسا نہیں ہوگا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ ان سے مشابہت اختیار کرتے ہیں تو ثواب اور اس کا ایک مستحب عمل ہے، فرض واجب یہ نہیں ہے۔ نہ کاٹیں تو ان سے مشابہت ہوگی، ثواب ملے گا، کاٹے گا تو صرف اس کو سنت وہ مستحب عمل کا تارک سمجھا جائے گا۔ ٹھیک۔ لوگ حاجیوں سے مشابہت کی وجہ سے احتیاط کرتے ہیں، پھر ناخن بھی نہیں کٹواتے، بال بھی نہیں کٹواتے، اس عمل پہ اللہ انہیں اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، اس میں کافی سارے ڈاؤٹ تھے، صبح میں کافی سارے کلپ دیکھ رہا تھا کہ کٹوانے سے یہ ہو جاتا ہے اور نہ کٹوانے سے یہ۔ مفتی صاحب نے اس سے بتا دیا کہ صرف یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے نہیں کٹوائے جاتے۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب۔ اگلا سوال ایڈ کرتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر غریب اور ذمہ دار لوگوں کو کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ مطلب جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں کا کس طرح خیال رکھیں، جو غریبوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کس طرح سے غریبوں میں بانٹا جائے؟ اس کا کوئی بہترین طریقہ کار شریعت نے بتایا ہو یا آپ کے ذہن میں ہو؟ شریعت نے تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہمارا دین ایسا دین ہے، اس نے ہر ایک کا خیال رکھا ہے، بالکل غرباء کا بھی رکھا ہے، مساکین کا بھی رکھا ہے، رشتہ داروں کا بھی، اپنا بھی۔ اب یہ بانٹنے والے پہ ہے کہ وہ خیال کرے کہ کہیں سارا وہ اپنے ہی لیے تو نہیں سنبھال کے رکھ رہا، غریبوں کا حق ہے نہیں دے رہا، یا وہ سارا اقربا کو تو دے رہا ہے لیکن ٹھیک ہے۔ مساکین کو چھوڑ رہا ہے، رشتہ داروں کو دیتا ہے مسکینوں کو نہیں دے رہا، تو یہ کسی کے حق پہ گویا وہ قبضہ کر رہا ہے۔ شریعت نے مختصر اور اچھے انداز میں طریقے بیان فرما دیے کہ آپ ان طریقوں سے تقسیم فرما دیں۔ اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ خود عند اللہ اپنے آپ کو ملامت سمجھے، وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھے کہ وہ اپنے لیے تو کر رہا ہے لیکن کسی غریب کا بھلا نہیں کر رہا، اپنی اولاد کے لیے تو کر رہا ہے، کسی کی اولاد کا نہیں سوچ رہا۔ اس میں نبی الاسلام کی وہ حدیث پاک بھی میرے سامنے ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یکون لاخیہ، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب اپنے لیے بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس گوشت بھی ہو، اچھی چیز بھی ہو، کھانے کی بھی ہو، اچھی سے اچھی سہولت ہو، تو بھائی کی باری آئے تو نہ کرے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہی میں سمجھتا ہوں تقسیم معیار اچھا ہو جائے گا کہ بندہ جب یہ سوچے کہ جو چیز مجھے پسند ہے وہ کسی کو بھی تو پسند ہوگی، وسلم۔ جو میں اپنی اولاد کے لیے سوچ رہا ہوں وہ کسی کی اولاد کے لیے بھی سوچوں۔ یقیناً اگر یہ سوچ کر وہ عمل کرے، اسے چاہیے کہ وہ جتنا اپنا خیال رکھ لائے اتنا غرباء اور مساکین کا بھی رکھے، تو اس سے اس کے لیے تقسیم میں بہتری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب۔ ایک اور آپ کے چاہنے والے نے مجھ سے کہا تھا کہ مفتی صاحب سے آج پوچھیے گا یہ سوال، یہ قربانی کے جو دن ہیں، یعنی پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، ان 3 دنوں میں صرف ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور ان میں افضلیت اور دوسرا نمبر اور تیسرا نمبر اس طرح کا کوئی درجہ بھی ہے کیا؟ یہ تینوں دنوں میں ایک جیسا ثواب ملتا ہے؟ اور یہ کیا 3 ہی دن کر سکتے ہیں یا اس سے آگے ایکسٹینڈ بھی ہے؟ دیکھیں شرعاً یہ 3 ہی دن مقرر ہوئے،
ٹھیک ہے، 10 11 12 10 ذی الحجہ، ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 3 دن قربانی کے لیے مقرر ہیں۔ ان 3 دنوں میں سے جس وقت بھی آپ چاہیں تو قربانی کریں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے، کیونکہ شریعت نے جو قربانی کی تعریف میں نے شروع میں کہی تھی کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ مخصوص وقت کہیں گے 3 دن، 10 11 12، ان میں راتیں بھی شامل ہیں۔ رات میں بھی کوئی قربانی کرے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن علماء نے مکروہ لکھی ہے اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور کی رگ کاٹتے ہوئے کوئی رگ نہ کٹے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ جس سے جانور مکروہ ہو جاتے ہیں، تو اندھیرے میں اس وجہ سے مکروہ کہا گیا ہے۔ اگر نہ رات میں بھی اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو ان 3 جو راتیں ہیں ان راتوں میں بھی جائز ہے اور دنوں میں بھی جائز ہے، 3 دنوں میں ہو سکتی ہے۔ ان 3 دنوں میں ہم صرف قربانی کر سکتے ہیں، اور رات کے وقت کو صرف اس وجہ سے مکروہ دیا گیا ہے کہ کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو۔ ہاں بالکل، اگر کوئی کراہیت والی بات نہیں ہے تو پھر رات میں بھی جائز ہے۔ ویسے کراہیت کہا گیا کہ مکروہ عمل ہے اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور میں کوئی ایسی ذبح میں یا تقسیم میں یا گوشت میں کچھ ایسی اٹھ کے بھاگ بھی سکتا ہے، کچھ مسئلے مسائل بھی ہو سکتے اس ہیں۔ وجہ سے کراہیت کا کہا گیا۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، آپ میرے ساتھ موجود تھے۔ آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہمارا بہت ہی بہترین پوڈ کاسٹ ہوا، اور اس میں سے ایک بات جو ہماری نکلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ لوگ قربانی کرنا چاہیں تو کیا ہی شانوں والی قربانی ہوگی۔ یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات بہت زیادہ پسند آئے گی۔ مفتی صاحب آپ میرے ساتھ موجود تھے، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جانے سے پہلے عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو آپ نے جو بات کہی کہ میں وہی بات دوبارہ سے دہرا دوں کہ وہ جانور ہی کتنا خوش نصیب ہوگا جو امتی کی طرف سے نام نبی پہ قربان ہو جائے، جنہیں اللہ نے صاحب مال بنایا ہے۔ ہم تو چلے دل میں تمنا ہی کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم بھی اس لائق ہوں کہ ہم ہر سال اس نبی کے نام پہ قربانی کیا کریں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ باقی اس موقع پہ میری جانب سے پیغام یہی ہے کہ جہاں ہم رائے خدا میں اپنا مال قربان کرتے ہیں وہاں ہمیں معاشرے میں اپنی انائیں قربان کر دینی چاہیے، کہ ہم کئی موقع پر اپنی انا کی خاطر کسی کا دل دکھاتے ہیں، کئی موقعوں پر ہم کسی کے حق پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنے انا کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میری طرف سے یہی پیغام ہے، جہاں ہم نے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے وہاں ہم اپنی انائیں بھی قربان کریں۔ اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اندر غرور، تکبر اور انا پرستی اس بیماریوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جو میرے پاک نبی کی سنتیں ہیں اللہ ہمیں ان سنتوں پہ عمل کی۔ آمین، بہت خوب جی۔ مفتی صاحب نے آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ بہت ہی خوبصورت بنایا، اور میں کیسے جانے دے سکتا ہوں، ریپڈ فائر کے بغیر ہم اپنے ہر گیسٹ کے ساتھ یہ ریپڈ فائر کا سیگمنٹ ضرور کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کے بھی بہت سارے چاہنے والے ہیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ مفتی صاحب کو کیا پسند ہے۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ بکرے کی قربانی یا بیل کی قربانی؟ دیکھیں بکرا زیادہ محبوب ہے، چھوٹا گوشت ٹھیک ہو گیا۔ نبی پاک سنت بھی ہے۔ قربانی کا سب سے بڑا پیغام جو ایک لفظ میں دینا چاہیے؟ بس اپنی انا ہی قربان کر دیں۔ ایک ایک ایسی غلطی جو لوگ فوراً اوائڈ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں؟ زیادتی کسی کے ساتھ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قربانی میں نیت کتنی امپورٹنٹ ہے؟ سب سے ضروری، سب سے ضروری نیت بنیاد ہے۔ مہنگا جانور یا اچھے اخلاق والا جانور؟ اکثر جانور شرارتی بھی ہوتے ہیں نا، تو کیا چیز آپ سجیسٹ کریں گے؟ اچھا اخلاق یا اچھے اخلاق والا جانور دو چیزیں ہیں۔ مہنگا جانور رکھنا چاہے قربان کریں گے، اچھے اخلاق رکھیں۔ مہنگا جانور یا اچھے اخلاق والا جانور؟ اچھے اخلاق والا جانور۔ اچھے اخلاق والا جانور۔ قربانی ایک لفظ میں کیا بیان کریں گے؟ قربانی ایک لفظ میں۔ قربانی انائیں قربان کریں۔ انائیں قربان کریں، بالکل جی۔ مفتی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، اور مفتی صاحب نے آج کا بہت ہی خوبصورت پیغام دیا۔ آج کا یہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا بہت ہی خوبصورت پوڈ کاسٹ ہوا۔ اس میں ہم لوگوں نے جانا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اللہ پاک نے اولاد دی، اور پھر وہ اولاد انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم پر قربان کرنی چاہیے، اور پھر اس کی جگہ ایک مینڈا آیا جس کو آج ابھی تک امت محمدیہ اور تا قیامت جو ہے وہ اس سنت پہ عمل پیرا ہے اور وہ اس سنت کو جگائے رکھے ہیں۔
اگر آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا تو ہمیں ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اب تک کے لیے مجھے اور مفتی صاحب کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔